القرآن قد خصك الرحمن. پھر اسی طرح جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں، اچھا ایوری باڈی دیئر، فلاں ہے پتہ ہے، پھر بھی پوچھنا اچھا وہ آ گیا، وہ بیٹھ گیا، وہ کر لیا، اس کا نام، اس کا ذکر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری فکر ہے، انہوں نے ہمیں بلایا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران بھی بچوں پہ توجہ دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن حسین لال کپڑے پہن کے گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، جا کے اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے آئے. یعنی کتنے اہم کام کے دوران بھی ان کو توجہ. ایک دن میں نے دیکھا میرا بیٹا کسی سے بات کر رہا تو کہہ رہا کہ میری ماما کتنی امپورٹنٹ بھی میٹنگ ہو اگر میں بلاؤں تو وہ ضرور آتی ہیں، وہ ضرور میری بات سنتی ہیں. تو میں اتنی چوکی کہ واقعی یعنی بچے نے اتنا نوٹ کیا ہوا ہے کہ میں ان کے سارے کام سے زیادہ اہم ہوں. حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے ٹائم میں کہتی ہوں کہ اس وقت کام کا ٹائم ہے، بعد میں کریں گے، لیکن اس کے اندر یہ جو اعتماد ہے نا، صرف اس لیے کہ جب مصروفیت کے دوران بھی بات توجہ سے سن لی، 1 سیکنڈ لگتا ہے، 4 سیکنڈ لگتے ہیں، بات ختم ہو جاتی، بچہ بھی چلا جاتا ہے. پھر اس نے کیا کرنا، وہ صرف آیا اپنی شکل دکھانے، آپ ذرا دیکھ لیں کیا گھسے گا آپ کا، آپ مصروف ہے، ہٹ جاؤ نہیں، مصروف ہو، چمچ چلائے لیکن ہاں جی بیٹا، بس توجہ، 2 سیکنڈ کی توجہ، وہ ہنس کے پھر واپس چلا جائے گا. کیوں اجازت ہے کہ نماز کے دوران اگر بچہ رو رہا ہے تو اٹھا کے ماں نماز پڑھ لے. میں اکثر ایسے ہی کرتی تھی، کبھی ان کو نماز سے پھر وحشت نہیں ہوئی. ہمارے کیا تھا، ماں نے جو چپ کیا بچے رونے لگتے ہیں اور بچوں کو کھینچ کے ہٹا کے لے جاتے ہیں، نہیں نماز ہی ہوا بن گئی. نہیں، اس وقت بھی اٹھائیں، ساتھ لگائیں، پیار کریں، گود میں بٹھا لیں، اوپر چڑھنے دیں. اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں؟ اس سے بچے کے اندر ایک اعتماد ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہم سے پیار کرتے ہیں.